السلام علیکم ناظرین دوستو، آج میں پھر آپ کے لیے ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کے ایمان تازہ ہوں گے، آپ کے روح بہت ہی زیادہ ایمان سے پر ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک بزرگ کا جن کا نام ہے ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت ہی سبق آموز اور عبرت ناک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مائع ناز جلیل القدر امام اور محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایات میں قرأت 17 پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہیں کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، سورج پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجت بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ اس کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل یعنی عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع، خشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے، اس لیے اسے خود ہی پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھیں، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔
حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد عبادت میں شہر آفاق ہیں، بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، بہت ہو چکا۔ اب قرآن مجید کی توفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، اور مجھ سے ہدایت کی علامت اٹھا لی گئی ہے۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ وجہ پوچھی کہ کیا شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی ایک کثیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئیں، انہیں وفات پا گئے، اور باقی لوگ گر گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، کیا ہو گیا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے وہاں ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار بندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس لاٹھی سے واعظ خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ اندلسی، میرے بھائیو، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے، السعید من وعظ بغیرہ، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجہ میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا اور کون دور کرنے والا ہے؟ خنزیر، ان کا رونا
اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہاں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو سات قرات سے پڑھنا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں اسناد کے ساتھ زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بہت بعد حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے۔ خوب رونے دھونے کے بعد، غم کرنے کے بعد واپس ہو گئے اور بغداد کی طرف کا ارادہ کیا۔ ابھی ہم 3 منزلیں طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر مجھے کہا، پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس خدا کے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کے رونق بکھر جانے کے بعد بھی پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گر گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ خدا بندہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس ایمان و یقین توحید، یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ ہمارا توفیق ہے، ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت احساس ہوا کہ گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم کام میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، واعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔
خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم فن میں ترقی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی، اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑے میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ کیا کام ہے؟ آنے والا نے کہا، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے، پیلے ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ بات کر سکے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں، اسی بے چینی میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی، اور اسی وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر، اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب کر کے کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ گیا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لی جائے، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، سدا پھر دیدے تر کرتے رہنا اشک افسانی۔
آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، اور وہ یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں ابدالآباد جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حاصل اس واقعے کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس معصیت سے بچائے، آمین، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو، بے شک اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں۔ والسلام علیکم۔